دوستو پاکستان میں جو حکومت ہے اور جو اس کے اتحادی ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی، وہ بھی ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہے انہوں نے بھی کافی رج کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو کچھ کو دھمکیاں دی ہیں، اور کچھ واقعی جو غلط انفارمیشن اور سنسیشنل خبریں دیتے ہیں اور اپنے ویوز، لائکس اور اس کی خاطر گمراہ کن مواد عوام میں پھیلاتے ہیں اور پاکستانیوں کو مریض بناتے ہیں، ان کے حوالے سے تو خیر بات ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ صحافت میں ہیں اور صحافت کے معیار کے مطابق جو خبریں دیتے ہیں جو پاکستان میں ہیں، ان کے حوالے سے یہ ذرا بری خبریں ہیں، اور ان کو ویسے موقع ہر طرح کا ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافت بھی ایک ستون ہے ریاست کا۔ تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں، سوشل میڈیا کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن سوشل میڈیا کو اس طرح روکا جا سکتا ہے کہ فلٹر کر کے باقاعدہ جو بالکل ان پڑھ جاہل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جن کی جرنلزم میں کوئی زیرو انپٹ ہے، کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی جرنلزم کیا ہے، موبائل پھڑے یا دو چار خبریں پڑھنے تو بعد اپنی اوپینین بنا کے لوگوں کو ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن دینے لگ جاتے ہیں، انہوں نے جناب چھتر پھرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں، اور ساتھ جو بھارت کو تو شٹ اپ کال پاکستان سے ویسے مل رہی ہے اور وہ ملتی بھی رہے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ظلم و ستم ہے اس کا بازار جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مشینوں کے ذریعے بھی فلسطینیوں پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے جو دجال کا فتنہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جناب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا۔ دنیا میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، دنیا جناب ترقی کی جو راہ ہے وہ تو دنیا گامزن اس پہ ہے، لیکن 10% جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، 90% باقاعدہ روکی ہوئی ہے۔ جو وہ 90% ہے مجھے لگتا ہے وہی دجالوں کا سلسلہ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز تو بندے کو بنائی جا رہے، بندے کی ویڈیو بناتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ مرا ہی نہیں ہوتا، وہ تو زندہ ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے بندہ۔ تو جو حدیث کی روشنی میں بھی جو دجال کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ آئے گا اور زندہ کرے گا آپ کے ماں باپ کو، اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ بندہ ٹھیک ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس بندے کے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی جناب کریٹ کر کے تو ان کے منہ سے کہلوانا، منو لگتا ہے کہ بھائی جان یہی فتنہ دجال کی شروعات ہے۔ باقاعدہ پھر جو بندہ آئے گا جس کے بندوں کی طرح کا ہوگا، جس کے سر ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، جس پہ ہمارا بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ وہ فتنہ دجال ہوگا اور وہ دجال ہوگا۔ بھائی اچھا، یہ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ یہ فتنے تو بھائی جان آ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، تو یہ جو دھمکیاں ہیں اس کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف اگر ہم آئیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے ان کے درمیان آپس میں گرما گرم بحث ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب چاہیں آپ کی حکومت گرا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کیا ریا اوپرا جو پہلے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے، نبیل قبول صاحب، تو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے، اور اجلاس کے دوران شازیہ مری جو ہیں انہوں نے سی ڈی اے ترمیمی بل پیش کرنے پر مبینہ رکاوٹ پر برہمی کا اظہار کیا اور چیئرمین سی ڈی اے کے خلاف تحریک استقلال لانے کا اعلان کیا تھا۔ اور اس موقع پر جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے چیئرمین سی ڈی اے کا دفاع کیا تھا، اور شازیہ مری جو ہے وہ اس حوالے سے بولی ہیں، اور اس پر شازیہ مری نے کہا کہ طلال چودھری جو ہیں انہوں نے دفاع کیا اور شازیہ مری تحریک استقلال لے آئیں، وہ اس کا سامنا کریں گے۔ یہ کہا کہ شازیہ مری تحریک استقلال لے آئیں، میں اس کا سامنا کروں گا۔ یہ وزیر داخلہ میدان میں آئے ہیں جناب سی ڈی اے کے چیئرمین کے یعنی کہ ان کا دفاع کرتے ہوئے۔ تو اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ جو چودھری ہیں انہوں نے دفاع کیا، اور اس پر شازیہ مری نے کہا کہ طلال چودھری دھمکی دے رہے ہیں، جس پر پرویز ملک نے جواب دیا کہ نون لیگ کے دھمکی شازیہ مری دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول جو ہیں جو انہوں نے پھر کہا کہ یہ وزیر مملکت کا جو رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور احتجاج کر کے وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے اجلاس سے، اور پھر اس کے بعد نبیل قبول کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رکے، اور پھر اس دوران طلال چودھری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مغرور ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی نے پہلے بھی حکومت گرا کے دکھا دی تھی اور اب بھی یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ ادھر بھی طلال چودھری جناب میدان
پیچھے آیا, یعنی کہ اس طرح آپس میں یہ ہوئی ہے. دوسری طرف طلال چودھری صاحب نے جناب مزید جناب سخت قسم کے بیانات دیے, اور انہوں نے کہا کہ طلال چودھری کی یہ جو سنسنی پھیلانے والے یوٹیوبرز کے خلاف کرمنل کارروائی کا اعلان ہے. یہ بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ سنسنی پھیلانے والے یوٹیوبرز کے خلاف کرمنل کارروائی کا اعلان کر دیتا ہے, اور 27 یوٹیوبرز کو بند کیا جا رہا ہے. ان میں سے زیادہ تر بگوڑے ہیں, یعنی کہ بگوڑے وہ ہیں. اچھا ویسے میں نے کئی بعض بگوڑے ہیں تو بڑا اعتراض ہے بھائی, اور بعض بگوڑے جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے بہت کچھ کرتے ہیں, اور ایک قانون ہے, اس قانون کی پیکا کا قانون جو آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کہا کہ اس قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. پوری دنیا میں سائبر سیکورٹی اور سائبر سے متعلق قوانین بنے ہوئے ہیں. پاکستان جیسے بڑا فری ہینڈ دیتا ہے, انہوں نے کہنے کا مطلب یہ ہے, اور اب یہ نہیں کیا جا سکتا, اور کوئی بھی ہاتھ میں موبائل اٹھا کر کسی کے قتل کا فتویٰ دے دیں, یہ تو خیر بالکل ناجائز بات ہے. یہ کون کرے گا, کوئی تو اس کو بھائی الٹا لٹکاؤ, کسی قتل کا فتویٰ دینے والے کو الٹا لٹکا دیا جائے. کسی کے سار کی قیمت لگا دیں, یہ بھی الٹا اس کو لٹکائیں بھائی. کسی کو مذہبی طور پر ایسی کوئی بات کر لیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے, یہ بھی غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انتشار کے لیے سوشل میڈیا پر موبائل استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک بات ہے. پوری دنیا میں اس کو ریگولیٹ کر کے قانون بنائے گئے ہیں, اور پاکستان میں بھی اس کے قانون بنے ہوئے ہیں, لیکن صرف اسی امپلیمنٹ کوئی نہیں کیتا, اسی ہم کر رہے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور سب کچھ چل سکتا ہے انہیں قانون کے تحت, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جو قانون کے تحت اپنے ویلاگز بناتا ہے یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ بھائی ٹھیک ہے. یعنی ساڑھے جیسے لوگ, میں تو بھائی خبریں آپ کو دیتا ہوں صحیح, اور کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے ہمیں جھوٹ بولنا. کیوں جھوٹ بولی ہے ہمیں بلا وجہ سنی سنائی غلط باتیں نہیں کرنی بھائی, ٹھیک ہے. اپنے قوانین کے تحت یہ سب کچھ چل سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا قانون کے مطابق رہ کے کریں تو ٹھیک ہے. پھر سوال کیا گیا صحابی کی جانب سے, ویری امپورٹنٹ بات ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ان میں سے بیشتر جو 27 لوگوں پہ جو آپ نے کیا ہے, ان پہ 27 بیشتر لوگوں کو تو سنا ہی کوئی نہیں گیا. تو جس پر طلال چودھری نے جواب دیا, ان میں زیادہ تر بگوڑے ہیں, یہ سوشل میڈیا سے پیسے کمانے کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں اور اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہیں. مزید کیا ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو لوگ صحافتی اداب کو ملوث خاطر رکھ کر اپنے ویلاگ بناتا ہے, ان کو تو نہ اتنے ویوز ملتے ہیں اور نہ ہی ان کے اتنے سبسکرائبر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں تمہارے سامنے بھائی میری روشن مثال ہے. ان لوگوں کو پیسے مختلف چینل اور ویب سائٹ سے ملتے ہیں, لیکن افراتفری یہاں پھیلاتے ہیں, یا یہ نہیں چلے گا, اور ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہوگی. بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, جو باقاعدہ جن کی خبریں بعد میں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, اور ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے حوالے سے تو نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ سننا بھی ضروری ہے میرے دوستو. ہر ایک کو حق تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے, یہ بات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ہاں جو کسی کے قتل کے فتوے دیتے ہیں انہوں بالکل پٹھا لٹکا دیتا جاوے. اے بھائی سارے کہندے نے پاکستان چ جڑی یہ سنسنی ہے, اس تو ذرا نکلنے ہیں. تو سنسنی جو ہے وہ بھارت میں بھی پھیلی ہوئی ہے پاکستان سے کٹ کھانے کے بعد, اور دنیا میں ان کی جتنی سبکی اور بےزتی اور ان کے ساتھ ہوئی ہے, انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. تو جو بھارت کی عوام ہے, RSS والے خاص طور پہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں, اور بھارت خیر اب نہیں سوچے گا پاکستان کے خلاف کچھ کارروائی کرنے کا, کیونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان نے اب ان کی زیادہ منجی ٹھوکنی ہے. گزشتہ دن پاکستان کی اعلیٰ قیادت جو ہے, فوجی قیادت, ان کی طرف سے بھی ان کو میسیجز پہنچ گئے سن کہ پول کے بھی بھائی ادھر نہ وکھنا, ورنہ اس کے بعد اگر آپ نے ہماری بندرگاہ یا جو ہمارے اکنامک ہب ہے کراچی والی سائڈ یا اوور آل, اگر اس پہ کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو ان خطرناک طریقے نہ ٹھوکیا جائے گا کہ تھوڑی نسل یاد رکھیں جانگیاں یاد رکھن گیاں. تو اس تو بعد جناب وہاں پہ بھی سپ سونگ چکی ہے. تو ایک پول جو کہ بھارت کی RSS والی آئیڈیالوجی والے انتہا پسند اور گجرات کا کسائی کی قیادت میں جو اس وقت بھارت چل رہا ہے, ان لوگوں کی تو منجی انتہائی ٹھوکنی ضروری ہے. پاکستان نے پہلے ٹھوک دیا اور مزید ٹھوکے گا. یہ بہرحال میسج وہاں پہنچ چکا, انہوں نے پتہ بھی چل گیا. اسرائیل کو فلسطینیوں کو AI جنگی مشینوں سے نشانہ بنانے کا انکشاف, یہ وہ بات ہے جو فتنہ دجال کی طرف لے کے جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, کہ انہوں نے AI جنریٹڈ جو مشینیں بنائی ہیں اسرائیل نے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے جنگی مشینیں بنائی ہیں. اور اماراتی اخبار کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں
فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے فیصلے اب مشینیں وہاں کر رہی ہیں. انسانی مداخلت نہایت محدود ہو گئی ہے وہاں پہ, اور اسرائیل نے سالوں کا ڈیٹا, کالز اور اس کے علاوہ پیغامات اور سوشل میڈیا ایک مشین لرننگ سسٹم کے اندر ڈالا ہوا ہے وہاں پہ فلسطینیوں کا. اور اسرائیلی فوج کئی جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز چلا رہی ہے. فلسطینیوں کی سرگرمیوں کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں, پہلے وہ مشکوک سکور بنا کر دے کر مشین کو فیصلہ یعنی کہ دیا جاتا ہے. اور لیونڈر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم جو ہے فلسطینیوں کو ڈیٹا جمع کرتا ہے اور پھر تجزیہ کر کے سکور طے کرتا ہے. فلسطینیوں کے فون, ان کے سوشل میڈیا, انٹرنیٹ سرگرمیاں اور ویڈیوز اور ان کے چہرے کی شناخت کی جاتی ہے. اور گوسپل سسٹم جو زیر زمین اہداف تلاش کرتا ہے اور سرنگیں شناخت کر کے اس پر خود بخود حملہ کرتا ہے. یہ ویئر از ڈیڈلی ٹارگٹ اس وقت حملہ کرتا ہے جب مطلوبہ شخص کسی مخصوص مقام پر ہوتا ہے. اسرائیلی فوج کی جنگی مشقیں متعدد بار ایک ٹارگٹ مارنے کے لیے پوری عمارت کو نشانہ بنا دیتی تھی. وہ ہم نے دیکھی ہے کہ میزائل آ کے لگتا تھا, پوری کی پوری بلڈنگ تباہ ہو جاتی تھی, حالانکہ اس میں ایک بندے کا انہوں نے اس طرح کا ڈیٹا ڈالا ہوتا تھا. رپورٹ کے مطابق متعدد بار عمارتوں کو ٹارگٹ کرنے سے بچے اور عورتیں بلا وجہ نشانہ بنائی گئی ہیں. تو یہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ فتنہ دجال کا یہ جو تسلسل ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ٹیکنالوجی اس طرح پھیل رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بندوں کی پوری باڈی, بندے کی پوری یعنی کہ انسان بنا کے, اور اس کے ذریعے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کتنی چیزوں کی بھرمار ہے. بعد میں دیکھا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس ویڈیو کو بنایا گیا. تو یہ جناب کس طرف جا رہی ہے بات؟ یہ اسی طرف جا رہی ہے. یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور یہ اسی طرف جا رہی ہے کہ فتنہ دجال بہت قریب ہے. اور آپ لوگ مہربانی فرمائیں, امن کی بات کریں, مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور جہاں مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہے وہاں پہ سب مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دین ہمیں یہی درس دیتا ہے. تو جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ دین کے بارے سے بات نہ کیا کریں یار, اپنے ویلاگ میں کیوں نہ کریں؟ ویلاگ میں تو کرنی ہے بات, یہاں پہ بات بنتی ہے یا نہیں کرنی؟ نہیں بنتی. توفیق کی بات ہے, توفیق ہمیں ہے, ہم نے جناب بات ضرور کرنی ہے. اور کرنی بھی یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمان کو اتحاد کی ضرورت ہے اور فتنوں کا دور چل رہا ہے. اور تیاری پکڑ کے رکھو, فتنہ دجال آنے والا ہے. گریٹر اسرائیل اور یہ ابراہیم جو ایکارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ اس کے بعد خراسان سے لشکر نکلنا ہے, جو پاکستان کا حصہ, کچھ افغانستان کا حصہ, کچھ ایران کا حصہ, وہاں سے جناب ساری وہ چیزیں جو فوجیں نکلنی ہیں انہوں نے جا کے پھر یہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے اس کی تکمیل کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں. اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی وہاں پہ اسرائیل میں اشتہار بازی ہوئی ہے. آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وقت بہت نازک چل رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.